ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جيفة وطالبها كلاب. وقال ابن العربي ما معنى المتاع؟ فقال المتاع هو الكرسف. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم دوستوں، بزرگوں، دیکھنے والے بھائیوں، سامعین، ناظرین، تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، اللہ رب العزت رحمان و رحیم ہے، جس نے ہمیں بنایا، دنیا کو بنایا، دنیا میں ہمیں بھیجا، اور دنیا کو اللہ نے بندوں کو خوب سمجھا دیا۔ یہ ایک بہت بڑے سوال کا ایک جواب ہے۔ لوگوں کا سوال ہے کہ دنیا کیوں دھوکے باز ہے، دنیا داروں پر کیوں اعتبار نہیں کیا جا سکتا، دنیا کیوں اتنی گندی ہے۔ سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن وقت پر سمجھتے نہیں۔ ہر ایک کی شکایت ہو جاتی ہے کہ دنیا سے مجھے دغا ہوا، دنیا سے مجھے دھوکا ہوا، اور حقیقت میں یہ دغا باز اور دھوکے باز ہی ہے، کیونکہ بنانے والے خالق ہی نے اس کو متاع کہا ہے۔ ایک لفظ میں آپ کو کہتے ہوئے جا رہا ہوں، اور اس لفظ ہی پر مجھے دنیا کی حقیقت کو سمجھانا ہے کہ دنیا کتنی گندی ہے، اور گندی چیز پر کوئی بھروسہ کیا نہیں جا سکتا، نہ فائدے کا نہ کسی اور چیز کا۔ گندے کپڑے کو پہنا نہیں جا سکتا، دھلنے ڈال دیتے ہیں۔ گندگی کو اپنایا نہیں جا سکتا، لوگ اس سے کتراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ گندی چیز کو نہ اپنایا جا سکتا ہے، نہ قریب لایا جا سکتا ہے، نہ پہنایا جا سکتا ہے، نہ کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ گندی ہے، اس سے نقصان ہونا طے ہے۔ اسی طریقے سے جس نے اس گندگی کو اپنے اندر سما لیا، اپنے اندر بٹھا لیا، دنیا ہی دنیا کو اپنا مطلب اور اپنا مقصد سمجھ لیا، ایسوں پر بھی بھروسہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ دنیا ایک بے بھروسہ چیز ہے۔ ہمارا عنوان ہے دنیا بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ الغرض، میں نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں جس میں رب کائنات نے انسان سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ اے انسان، دنیا کی چند چیزوں کی محبتیں تجھے اتنا آراستہ اور اتنا سوری ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ تو اس میں پاگل ہو جاتا ہے۔ میں آیت کا ترجمہ کروں گا تو پھر اس کا مفہوم بتلانا مجھے ہوگا، اس لیے میں خلاصہ بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر
انسان کی خواہشات اور اس خواہشات سے ہونے والی محبت، اور وہ محبت جس کو انسان اپنے لیے زینت سمجھتا ہے، وہ کتنی چیزیں ہیں اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ انسان کی خواہشات میں عورتیں، بیوی ہیں، انسان کی خواہشات میں اس کے بچے ہیں، انسان کی خواہشات میں سونا چاندی ہے، انسان کی خواہشات میں عمدہ سواریاں ہیں، انسان کی خواہشات میں جانور ہیں، چوپائے ہیں، بیل بکریاں ہیں، اور انسان کی خواہشات میں کھیتیاں، باڑیاں، باغات، بہت ساری زمینیں، یہ سب خواہشات ہیں، اور یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن راستے اگر ناجائز ہو جائیں تو یہ چیزیں مصیبت بن جاتی ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اگر تم نے ان کو خدا کے راستے کو چھوڑ کر اپنایا تو یہ چیز فتنہ ہے، مصیبت ہے، بلا ہے، آفت ہے، ایک گلے میں اٹکا ہوا کانٹا ہے جو حلق سے نیچے اترتا نہیں اور انسان جو ہے تل ملا جاتا ہے، ایک رستہ ہوا پھوڑا ہے، رستہ ہوا زخم ہے، جس کے پر لاکھ مرہم پٹی کرو لیکن اس کی گندگی نکل رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سب چیزوں کی محبت انسان کو بدنام کر چکی ہے، انسان کو اپنے خیالات سے پراگندہ اور گندا کر چکی ہے۔ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا ایک متاع ہے۔ میں اس دنیاوی زندگی کے متاع کو متاع اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان قریب آپ کو جھٹکا لگے گا، اس لفظ متاع سے اللہ نے دنیا کی حقیقت کو سمجھایا ہے کہ دنیا کتنی گندگی ہے، کتنی گندی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دنیا مردار ہے، دنیا میں ایسے رہو جس طرح ایک مسافر رہتا ہے، جس کا ٹھکانہ اس کا گھر ہوتا ہے، اس کی منزل ہوتی ہے، اس کا سفر اس کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ وہ کہیں تجارت کے غرض سے جا رہا ہے، گھومنے کے غرض سے جا رہا ہے، سیر و تفریح کے غرض سے جا رہا ہے، تو اس کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، واپس اپنے ٹھکانے پر ہی آرام کرتا ہے۔ تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، دنیا میں مسافر کی طرح رہو، ایک اجنبی کی طرح رہو، پھر تمہیں یہاں سے جانا ہے، اور جانا ہے تو بہترین آدمی وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کرے، اپنے لیے وہ چیزیں بھیجے آگے جو اسے مرنے کے بعد کام آئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا سکھلائی، اللہم بارک لنا فی الموت وفینا بعد الموت، اے اللہ ہمیں موت کے وقت بھی اور موت کے بعد بھی برکتیں دے، ہمیں ایسی مہلت مل جائے کہ ہم رسوا ہو کر نہ مریں، اور ہمیں ایسا موقع مل جائے کہ ہم مرنے کے بعد بھی اپنے آپ پر فخر کریں، ہمیں جنت کی کھڑکیوں سے ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوں، ہم قبر میں ایسا سوئیں کہ فرشتے ہم سے کہیں کہ نم کنومت العروس، دلہن کی طرح سو جائے، قبر ہمارے لیے کشادہ ہو جائے، قبر جنت کا ایک ٹھکانہ بن جائے، قبر میں بہترین خوشبوئیں آئے، قبر ہمارا جو ہے جنت کا ایک نمونہ بن جائے۔ یہ ہے اللہم بارک لنا فی الموت وفینا بعد الموت وفیما بعد الموت۔ محترم دوستوں، میں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام لذتوں کو متاع الحیات الدنیا کہا۔ یہ لفظ متاع اتنا جھٹکا دینے والا لفظ ہے، تحقیق کرنے والوں نے جب تحقیق کی تو سمجھ میں آیا کہ دنیا کتنی گندی ہے۔ انہی تحقیق کرنے والوں میں سے ایک شخص ہیں جو بڑے مشہور ہیں، بڑے مشہور محقق، اور عربی زبان میں ان کو لغوی کہتے ہیں، جن کا نام ابن العربی ہے، بڑے زبردست محقق، بڑے زبردست ڈکشنری پر ماہر انسان۔ ان کو قرآن کریم کا یہ لفظ کھٹکتا تھا کہ بھی متاع کے معنی تو سامان ہے، اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ دنیا کی تمام لذتیں دنیا کی زندگی کا سامان ہے، لیکن یہ متاع ہی کیوں استعمال کیا؟ عروض بھی سامان کو کہتے ہیں، عروض کیوں نہیں استعمال کیا؟ الغرض
ایک تحقیق کرنے والے کی نگاہ بڑی اونچی ہوتی ہے، جس طرح چیل کی نگاہ اپنے شکار پر، باز کی نگاہ اپنے شکار پر ہوتی ہے، اس سے گہری نگاہ ایک تحقیق کرنے والے کی ہوتی ہے۔ اس کا دل و دماغ سب لگا رہتا ہے تحقیق میں۔ تو ابن العربی نے کئی علماء سے پوچھا، کئی دانشوروں سے پوچھا، کئی عقل مندوں سے پوچھا، کئی علماؤں سے پوچھا، کئی سرماؤں سے پوچھا، لیکن سب کا جواب یہ تھا کہ ہے تو ہے، ایک تشفی بخش جواب نہیں تھا، ایک سکون دینے والا جواب نہیں تھا۔ تو ابن العربی نے عرب کے دیہاتوں کا چکر شروع کیا۔ مانتے ہیں کہ آج بھی عرب دنیا میں گرچہ عربی زبان بڑی کمزور ہو گئی ہے، شوے شوے ہو گئی ہے، لوگ جاتے ہیں اور عربی زبان کو پتہ نہیں کیسا توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ تمام زبانوں کی ماں ہے۔ تو ابن العربی نے عرب کے دیہاتوں کا چکر لگایا اور کہتے ہیں کہ عرب کے دیہاتوں اور کھیڑوں میں آج بھی عربی بڑی پیور بولی جاتی ہے۔ اور آج کے زمانے کے دیہات نہیں تھے، وہ تو اس زمانے کے دیہات تھے، دور دور تک پانی کا کوئی عطا پتہ نہیں، درخت کا کوئی سایہ نہیں، گھر کا کوئی ٹھکانہ نہیں، چھت کے لیے بےتاب دور دور تک سورج کی تپتی ہوئی ریتوں سے سامنا کرنا پڑتا تھا، اپنے دماغ کو تپانا کھپانا تھا۔ ابن العربی پہنچتے پہنچتے اس صحراؤں کو پار کرتے کرتے ایک جھوپڑی نما جگہ پہنچتے ہیں جو بھنگی رکنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بھنگی کتنا گندا ہوتا ہے، اس کے گھر کے آس پاس کتنے کچرے ہوتے ہیں، اور ان کچروں میں کتنے گندے کچرے ہوتے ہیں، اور وہاں پر کس قسم کے جانور ہوتے ہوں گے۔ ابن العربی تھک ہار کر ایک جگہ سہارا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک نہایت ہی بدبودار گندا کپڑا ہے۔ بدبودار اس لیے کہ اس میں مکھیاں بھن بھنا رہی تھی اور گندا دور سے چھلک رہا تھا، گندگی دکھ رہی تھی۔ اب بچے کے ہاتھ میں وہ کھلونے کی طرح تھا، کیونکہ بھنگی کا بچہ ہے تو وہ گندگی سے ہی کھیلے گا۔ اتفاقاً ایک کتا دور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتے کی نگاہ جب گندگی پر پڑی تو کتے کے اندر لالچ آئی اور کتے نے اس بچے کے ہاتھ سے کپڑے کو چھینا اور پہاڑ پر چلا گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو عربی میں سنیے۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ بچہ تھا، ہاتھ سے چھینی ہوئی چیز کھلونے کے مانند تھی، چیخ پڑا، یا امتا، اے میری اماں۔ اندر سے ماں آتی ہے اور پوچھتی ہے، یا بنیا، اے میرے بچے کیا ہوا؟ تو بچہ کہتا ہے، اپنی زبان میں کہتا ہے، اور ابن العربی کو اللہ رب العزت اس بچے کے ذریعے سے دنیا کی گندگی سمجھا رہے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے، یا امتا جاء الرقیم، رقیم کہتے ہیں کتے کو، اے امی جان ایک کتا آیا، وَأَخَذَ الْمَتَاعَ، اور میرے ہاتھ کے کپڑے کو لے بھاگا، وَصَعِدَ الْجَبَلَ، اور پہاڑ پر چلا گیا۔ خیر شروع آخر کی باتیں آپ ہٹائیے، درمیان میں جو اس بچے نے اس گندے بدبودار کپڑے کو متاع کہا، ابن العربی کے تھکے ہوئے خیال کو ایک جلا مل گئی، ایک زندگی مل گئی، تھکے ہوئے بدن کو ایک چستی مل گئی۔ ابن العربی نے کہا کہ واہ، ایک گندے بدبودار کپڑے کو متاع کہتے ہیں، اور اللہ نے اسی کو قرآن میں استعمال کیا ہے اور کہا کہ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی تمام لذتیں زندگی کا ایک متاع ہے، یعنی بدبودار کپڑے کے برابر ہے، گندے کپڑے کے برابر ہے۔ ابن العربی نے دیکھا کہ چلو دیکھیں وہ گندا کپڑا ہے کیا۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا، تحقیق کرنے والوں کی بڑی اونچی نگاہ ہوتی ہے، میں نے پہلے ہی بتایا۔ ابن العربی جب اس کپڑے کو دیکھتے ہیں تو بھائی وہ کپڑا ایک کرسف نکلتا ہے۔ شاید ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، متاع سمجھ میں نہیں آیا، کرسف سمجھ میں نہیں آیا، میں سمجھاتا ہوں۔ کرسف کہتے ہیں عورتوں کو ہر مہینہ جو گندی چیز نکلتی ہے خون کی شکل میں، جس کو ماہواری کہتے ہیں، اور عورت اس گندی چیز کو گندے کپڑے سے پوچھتی ہے اور اس کو پھینک دیتی ہے، اس کو عربی زبان میں کرسف کہتے ہیں۔ اور ہمارے زبان میں کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، لیکن پہلے زمانے میں روئی کے چھوٹے چھوٹے تکیوں کی طرح اس کو بنایا جاتا تھا اور اس کو دور پھینک دیا جاتا تھا۔ اب بتاؤ، بھنگی کے پاس وہ کپڑا پہنچا، بچے کے ہاتھ وہ کپڑا لگا، وہ کتنا گندا،
گندگی سے لگا ہوا کپڑا، گندگی میں ملا ہوا پڑا ہوا کپڑا بچے کے ہاتھ آیا، کتے کے منہ گیا اور وہ پہاڑ طرف چلا گیا۔ اتنے گندے کپڑے کو متاع کہتے ہیں، اور اس لفظ کو اللہ رب العزت دنیا کی اس لذت بھری جو اللہ کے نافرمانیوں سے ملی ہوئی زندگی کو اللہ کہہ رہے ہیں۔ آپ بتاؤ کہ کتنی گندی دنیا ہے اور کس اعتبار سے اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ کے سوال کا جواب کہ دنیا پر کیوں بھروسہ کریں، ہرگز نہ کرو بھروسہ، بلکہ قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ کی ذات عالی ہے جس پر مومنوں کو، ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ، اسی پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اسی سے مددیں مانگ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جملے یاد آتے ہیں، فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو الدنیا جیفا، دنیا ایک مردار ہے، مری ہوئی چیزوں سے فائدہ نہیں ہوتا، نہ وہ اٹھ سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی ہے، نہ کوئی چیز کر سکتی ہے، ہیلپ کر سکتی، کچھ نہیں، وہ پڑی ہوئی ہے گلنے کے لیے، سڑنے کے لیے، ملیامٹ ہونے کے لیے، مٹی میں مل جانے کے لیے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جانے کے لیے، کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جانے کے لیے۔ اب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھو کہ تمہاری دنیا بھی بے فائدہ ہے۔ یہ فائدہ اس وقت دے گی جب اس کو تم اللہ کی راہوں میں لگاؤ، اس دنیا کے کاٹے بھرے راہوں میں تم اللہ کو یاد کرو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابی تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی نے تقوی کو سمجھایا دنیا کے کاٹے بھرے راستوں سے۔ فرمایا کہ امیر المؤمنین تقوی یہ ہے، اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے لو لگانا یہ ہے کہ آپ اگر کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جس جگہ کے ادھر بھی کاٹے ادھر بھی کاٹے، اور آپ کا کپڑا بڑا نازک ہے، بدن نازک ہے، تو آپ اس کاٹے بھری جگہ سے کس طرح سے گزریں گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں اس طرح سے گزروں گا جس طرح ایک آدمی اپنے بدن کو اور کپڑوں کو بچاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طریقے سے دنیا لذتوں سے بھری ہوئی، غفلتوں سے بھری ہوئی، خواہشات سے بھری ہوئی، حرام سے بھری ہوئی، یہ کانٹے بھری دنیا ہے، اس میں بچاتے ہوئے جانا یہی دنیا کو کامیاب کرنا ہے، ورنہ دنیا تو دھوکہ دے گی ہی ہمیں۔ تو میرے بھائیوں، تو دنیا سے دھوکہ لینا نہیں ہے، مومن کی شان ہے لا یغدر ولا یغدر، نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے۔ تو یہ تمام باتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی، الدنیا جیفا، دنیا ایک مردار ہے، وطالبها کلاب، اس کا طلب کرنے والا ڈوگی ہے، کتا ہے۔ تو اس لیے یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کو جس نے طلب کیا، اس کی ایک مثال بچے کے ذریعے سے دے دی۔ ایک بچے کے ہاتھ میں گویا کہ وہ دنیا تھی، گندا کپڑا ایک دنیا تھی، اور گویا کہ اس دنیا کو کون لے بھاگا؟ ایک کتا لے بھاگا۔ یہ تو ایک سمجھانے کے لیے، بچہ بھی نادان ہے اور کتا بھی جو ہے مکلف نہیں ہے، وہ تو غیر معقول ہے، اسے عقل نہیں ہے، لیکن صحیح معنی میں عقل مند انسان جو سمجھ رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے دنیا کی گندگی کو، وہ کبھی بھروسہ نہیں کرے گا۔ بس ہماری یہ باتیں شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھا دے، اور دنیا کی گندگی سے ہمیں بچا لے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی کے ماحول میں ہم سب کو لے جائے۔ اللہ نیکی سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور برائی سے بچنے کی ہمیں جو ہے توفیق اور سعادت دے۔ وما علینا الا البلاغ۔